نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ذاقت حيلتي أدركني يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا. مزید کرم ہو کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا. انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے دین سیریز کا جو 6th لیکچر ہے، دین میں ایمان اور عمل صالح کی اہمیت، اس کی تعلیمات کو دہرائیں گے تاکہ ہمارے ایمان کی تجدید. ہر مسلمان اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح پہ خود گواہ ہے. وہ خود جانتا ہے کہ اس کا کتنا ایمان ہے اور اسے کتنے عمل صالح ہے. اس طرح میں خود بھی اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح پہ گواہ ہوں. تو میں جانتا ہوں کہ میں اپنے ایمان میں کتنا کمزور ہوں، میرے اعمال کتنے ہیں، لیکن پھر بھی میں آج یہاں پر ایمان اور عمل صالح پر بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں دین سیریز کو فالو کر رہا ہوں. تو دین سیریز کا جو 6th لیکچر ہے وہ ایمان اور عمل صالح پہ، تو اس پہ میرے کو بات کرنا ہے. ورنہ میرا ایمان کتنا کمزور ہے میرے کو معلوم ہے، اور میرے تعلیمات ایمان پہ کیسے ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے. لیکن یہاں پر بیٹھنے کی اور ایک وجہ یہ ہے کہ میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہوں. میں خود اپنی اصلاح کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں. یہاں پر اس کرسی پر ہر بیٹھنے والا خود اپنی اصلاح کے لیے بیٹھا ہے. ہم یہاں پر کسی کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں، کوئی واعظ و نصیحت نہیں کر رہے. ہمارا بیٹھنے کا مقصد خود اپنی اصلاح ہے. تو خاص طور پر میں آج جو بیان کر رہا ہوں، جو کچھ بولوں گا وہ خود اپنی ذات کے لیے بولوں گا کہ میرے کو معلوم ہے کہ میں اپنے ایمان میں کتنا کمزور ہوں، مجھے ایمان کی کتنی ضرورت ہے، مجھے عمل صالح کی کتنی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کم سے کم 67 آیات میں ایمان اور عمل صالح کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا ایک بار بھی حکم دیتے تو کافی ہے. اس حکم کو ہم پابند ہوتے ہیں اور اس حکم کو ماننا ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی حکم کو 67 دفعہ ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، مطلب اس حکم کی اہمیت پتہ چل رہی ہے اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ آمنوا وعاملوا الصالحات، کہ پہلے ایمان لاؤ پھر عمل صالح کرو، پہلے ایمان لاؤ پھر عمل صالح کرو. تو اسلام میں جو ہے 5 ارکان ہیں. پہلے ہے کلمہ، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. تو کلمے کا جو تعلق ہے وہ ایمان سے ہے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا جو تعلق ہے وہ اعمال سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ پہلے کلمہ پھر عمل صالح، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ. کلمہ نماز، کلمہ روزہ، کلمہ زکوٰۃ، کلمہ حج، کیونکہ ایمان اور عمل صالح، کلمے کا تعلق ایمان سے ہے اور یہ 4 چیزوں کا تعلق عمل صالح سے. لیکن ہماری آج پوری توجہ کس پہ ہے؟ عمل صالح پہ ہے. نماز، روزہ، کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو کلمے کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں، مطلب کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے. تو کلمے کو ہم اس لیے اہمیت نہیں دیتے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، ہم الحمدللہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بچپن میں کلمہ پڑھ لیا اور سیکھ لیا تو اس کا فرض ادا ہو گیا، وہ حق ادا، کلمے کا حق ادا ہو گیا. اب ہماری توجہ کہاں پر ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پہ ہماری توجہ ہے. کتنی توجہ ہے؟ ہم ہر کوئی توجہ کر رہا ہے اعمال پہ کہ نماز دیکھیں. نماز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، پھر جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے نا کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اور غسل میں بھی اگر غسل واجب ہے تو غسل میں کیا فرائض ہیں، اگر صرف وضو کی حج ہے تو وضو میں کیا فرائض ہیں، نماز میں کیا فرائض ہیں، سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز مکمل نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں کتنی محنت ہو رہی ہے. نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے سنت ہیں، سنت میں کتنے سنت موقعہ ہیں، کتنے غیر موقعہ ہیں، کتنے نوافل ہیں. نماز میں کون سے اقسام ہیں، سنت ہے، واجب ہے، نماز عیدین ہے، جمعہ کی نماز ہے. اس طرح روزے سے کیا چیز، کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سحر کا وقت کیا ہے، افطار کا وقت کیا ہے، کیا مکروہات ہے روزے کے، ساری چیزیں. حج کے کیا چیزیں ہیں، احرام کے کیا مسائل ہیں، ہر چیز پہ توجہ ہے. ضروری بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، توجہ دینا، علم بھی لینا. لیکن کیا اتنا ہی علم، کیا ہی اتنی ہی توجہ ہم کلمے پہ دے رہے ہیں، ایمان پہ دے رہے؟ نہیں دے رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کلمے کا حق ہم بچپن میں ادا کر دیے، ہم پڑھ لیے،
سیکھ لیے اور پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حق ادا ہو گیا ہمارا، ہم یہ سوچ رہے ہیں۔ اب ہماری توجہ کیا ہے؟ اعمال پہ ہے، جبکہ اللہ کیا بول رہا ہے؟ پہلے ایمان، پہلے کلمہ، کیونکہ کلمہ کا تعلق ایمان سے، پہلے ایمان پھر عمل صالح بولا اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ چھوڑ دیا ہم ایمان کو اور عمل صالح پہ لگے۔ ہر کوئی آج عمل صالح پہ زیادہ توجہ دے رہا ہے، ہر جماعت، ہر گھر، ہر فرد عمل صالح پہ دے رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ اللہ تعالیٰ کچھ اور فرما رہا ہے اور ہماری توجہ کہیں اور ہے۔ اگر ہم ایمان کو چھوڑ کر عمل کریں گے تو عمل صالح نہیں ہے، وہ صرف عمل ہو جائے گا، عمل صالح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور ایمان کے بغیر ہے تو وہ نماز ہم کو اتنی فائدہ نہیں دے گی جو ایمان کے ساتھ والی نماز فائدہ دے گی۔ آج ہم ہمارے بچوں کو نماز کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، نماز کے لیے جاؤ، زبردستی بھیجنا پڑتا ہے مسجد کے، زبردستی بھیجتے ہیں تو وہ نماز کے لیے جاتا ہے۔ نماز سے آنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ میں موبائل لے کے پھر گندگی میں لگ جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے ہر فحش کام سے اور ہر منکرات سے۔ تو ہمارا بچہ ابھی نماز پڑھ کے آیا اور پھر کیوں گندگی میں لگ گیا؟ کیا وجہ ہے کہ اس کی نماز نے اس کو گندگی سے نہیں روکا؟ کیونکہ اس کی نماز صرف دکھاوے کے لیے تھی، عمل صالح نہیں تھی، وہ اس کی ایمان سے خالی نماز تھی۔ کیونکہ ہم نے ہمارے بچے کی توجہ کس طرف دلائی؟ عمل کی طرف۔ ہم نے ہمارے بچے کے دل میں پہلے ایمان نہیں ڈالا۔ اگر اس کی نماز، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی تو ہم کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اس کو نماز کو جانے کی، وہ اذان سنتا اور خود تیار ہو جاتا تھا۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہمارے اعمال ایمان سے خالی ہے، ہماری توجہ، ہماری خود کی توجہ اور ہم ہمارے بچوں کو جو توجہ دلا رہے ہیں وہ عمل کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، ہم ایمان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ تو ہم کو زبردستی کرنی پڑتی ہے عمل کے لیے، اور وہ عمل بھی ناقص ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایمان نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کا کیا، خود ہمارا حال دیکھ لیجئے، ہماری نماز ہم کو کیا فائدہ دے رہی؟ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزے کیوں فرض ہوئے؟ تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ تو ہم کیا روزے رکھ کے تقوی آیا ہمارے پاس؟ پرہیزگاری آئی، اللہ کا خوف آیا؟ تقوی ایسا آنا چاہیے کہ رمضان کے دوران بھی تقوی ہونا چاہیے، پھر اگلے رمضان آنے تک تقوی برقرار ہونا چاہیے، وہ تقوی آنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم روزے رکھ کے ہمارے پر تقوی نہیں آیا تو پتہ چلا کہ ہمارے روزے، ہمارا عمل جو تھا وہ ایمان سے خالی تھا۔ کلمے کے ساتھ نماز، کلمے کے ساتھ روزہ۔ اسی طرح حج کی زندگی، اگر ہماری زندگی حج سے پہلے بھی ویسی تھی، حج کے بعد بھی وہی زندگی ہے، تو پتہ چلا ہمارا حج ایمان سے خالی تھا ہمارا۔ ہم بس حج کر کے آ گئے، عمل کر کے آ گئے، لیکن اگر ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی تو مبارک ہو، کیونکہ ہمارا حج ایمان کے ساتھ تھا، ورنہ پھر ہمارا عمل ایسے ہی عمل تھا، عمل تھا لیکن عمل صالح نہیں تھا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پہلے ہے ایمان اور اس کے بعد عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرما رہا ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ہماری پہلی توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ ایمان کی طرف ہونی چاہیے۔ آج ہر جماعت، ہر گھر عمل کی طرف ہے۔ ہم مسئلوں میں پڑے ہوئے کہ مطلب زیارت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تہلم کرنا چاہیے، چھٹی کرنا چاہیے، چھلا نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے، اس کا کوئی نہ ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کرنے والا کر کے سمجھ رہا ہے یہ ایمان ہے، اور نہیں کرنے والا نہیں کرتے سمجھ رہا ہے یہ ایمان ہے۔ یہ تو ایک عمل ہے، اس کا ایمان سے تعلق نہیں۔ ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں، ہم کو اس میں الجھا کے رکھا شیطان اور پیچھے سے ایمان لے کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں ہم الجھے ہوئے ہیں، بس ہم اس کو یہ ایمان سمجھ رہے ہیں۔ ایمان تو کچھ اور چیز کا نام ہے اور ہم کسی اور چیزوں میں الجھے ہوئے۔ اب ہم اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا چاہیے، تو آخر ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ہم کیسا اپنے دل کو جانچیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ انشاءاللہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان لفظ آیا ہے امن سے، کہ جو ایمان لا لیتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ امن کس کو کہتے ہیں؟ امن اگر کسی بستی کے لوگ، کسی شہر کے لوگ امن میں ہیں، مطلب وہ لوگ بے خوف ہیں، کسی چیز کا ان کو خوف نہیں ہے، اس شہر میں ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اور وہ اس شہر میں رہنے کے لیے مطمئن ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امن والا شہر کہتے ہیں۔ تو ایک جو مومن ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ کس چیز سے امن میں آتا ہے؟ اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے، تو وہ امن میں آ گیا۔ تو مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے اور دنیا والوں سے وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اللہ ہونے پہ وہ راضی ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور اسلام کے دین ہونے پہ وہ راضی اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ وہ راضی اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ رضینا باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول. ہم راضی ہو گئے اللہ کے اللہ ہونے پہ، رب ہونے پہ راضی ہو گئے، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی. اگر ہم راضی ہو گئے تو مطمئن ہو جائیں گے، اور جب ہمارے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول ہے تو پھر دنیا کا کیا خوف، ہم بے خوف ہو جائیں گے. یعنی امن میں آ گیا مومن. مومن کیا ہے؟ امن میں رہتا ہے، اس کا نفس مطمئن رہتا ہے اور وہ دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے. تو کیا ہمارا نفس مطمئن ہے اللہ سے؟ کیا اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے؟ کہ ہم دنیا سے بے خوف ہیں یا دنیا کے ہر معاملے میں ڈرے ہوئے ہیں؟ اگر ہے یہ ہمارے دل کی کیفیت کہ ہم دنیا سے خوف کھا رہے ہیں اور اللہ سے ہم راضی نہیں ہیں تو ہم بے ایمان ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہمارے اعمال ہم کو کوئی فائدہ نہیں. تو ہم کو ایمان پہلے امن میں آنا ہے، ایمان لانا ہے. اور ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین. ایمان کیا ہے؟ دل کی کیفیت، دل کے یقین ہونے کی کیفیت کا نام ایمان ہے. یقین آنا ہی ایمان ہے. بچپن میں ہم کو سکھا کہ جب ہم قرآن سیکھتے تھے، آج بھی بچوں کو جب قرآن سکھاتے تو اس کے ساتھ ایک اور کورس ہے کہ مطلب 5 کلمے سکھاتے، ایمان مفصل، ایمان مجمل سکھاتے اور 40 حدیثیں سکھاتے. یہ بچپن میں ہم کو پریکٹس کروائی جاتی تھی. تو ایمان مفصل، ایمان مجمل میں الحمدللہ ہم کو ایمان سکھا دیا گیا تھا بچپن میں. یہ اور بات ہے کہ ہم نے زندگی ایسے ہی گزاری تھی، اور آج یہاں آ کے ہم فکر کریں کہ ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا. ہم اللہ کا کرم ہے، اولیاء کرام کا صدقہ ہے کہ بچپن میں مسلمانوں کے بچوں کے دل میں ایمان ڈال دیے تھے. لیکن ہماری بدنصیبی، ہم کبھی غور نہیں کریں اس کیا ہے ایمان مجمل. ایمان مجمل کیا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کہ میں ایمان لایا اللہ پہ، اس کے تمام ناموں کے ساتھ اور تمام صفات کے ساتھ، اور اس کے تمام احکام کی پابندی کیا، زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کیا. بچپن میں کیا پتا؟ دل سے تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. زبان سے اقرار کرنا اسلام ہے، اور اس کلمے کو دل سے تصدیق کر لینا، اللہ کے اللہ ہونے پہ دل میں تصدیق بٹھا لینا، اللہ کے جتنے صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، اس کو دل میں تصدیق کر لینا، یقین آ جانا کہ اللہ ہی رب، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی رازق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی شافی. اگر یہ دل میں بیٹھ جائے یہی ایمان. زبان سے ہم نے اقرار کر لیا، مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کی کنڈیشن یہ ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لو اور 5 چیزوں پہ عمل کر لو، نماز روزہ، یہ مسلمان ہے. لیکن اس کلمے کو دل میں بٹھا لینا، اس کا یقین دل میں آ جانا، یہ کیا ہے؟ ایمان. تو ہم کو ایمان بچپن میں سکھا دیا گیا تھا، لیکن ہم غور نہیں کرے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ موقع دیا یہاں بیٹھ کے ہم غور کر رہے ہیں کم سے کم، ورنہ زندگی ایسی گزر جاتی ہے. تو ایمان مفصل کیا بتا رہا ہم کو کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل میں تصدیق یقین کرنا کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. ایک دفعہ مسلمانوں کی ایک جماعت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اور انہوں نے اپنے ایمان والے ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں، قالت الاعراب آمنا، کہ وہ عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم ہرگز ایمان، لم مانے ہرگز، لم تؤمن تم ہرگز ایمان نہیں لائے. وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، ہاں البتہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہوئے، ہم مومن ہوئے. یہ مت کہو تم ہرگز لم تؤمن تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن البتہ قولوا اسلمنا ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہوئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان تو ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا. تو پتہ چلا ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. دل میں بیٹھ جانا بات، دل میں بات کھپ جانا، دل میں یقین پیدا ہونا، یہ ایمان ہے. اگر زبان سے اقرار کریے تو ایمان نہیں، یہ صرف مسلمان ہونا. تو پتہ کیا چلا؟ ایمان مفصل سے بھی پتہ چلا اور یہ آیت سے بھی پتہ چلا کہ دل کی کیفیت، دل میں یقین ہونے کا نام ایمان ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 14 بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ مسلمان اور مومن کے درمیان فرق بتا رہا ہے، ایمان اور اسلام کے درمیان فرق بتا رہا ہے. یہ آیت کا کچھ حصہ ہے، پوری آیت نہیں. اس کے بعد کی 15ویں آیت 15 آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہاں پر مومنوں کی نشانی بتا رہا ہے. یہاں پر بتا دیا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان الذین آمنوا باللہ ورسولہ
ولم یرتابو، یہاں بھی ولم یرتابو، مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پہ، ولم یرتابو، اور پھر شک میں نہیں پڑے، ہرگز شک میں نہیں پڑے. وہاں کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ لم تؤمن، تم ہرگز ایمان نہ لائے. اور یہاں کیا بولے؟ لم ترب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قالوا بل لم تؤمن ولكن قالوا اسلمنا ان الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، کہ ہرگز شک میں نہیں پڑے. اگر دل میں شک ہے تو ایمان نہیں. شک اور ایمان ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. اللہ کی ذات پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین آ جانا اور پھر کوئی شک نہ ہونا، یہ ایمان ہے. تو مومن کی نشانی کیا ہے؟ اس کے دل میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے بھی اور اپنے جانوں سے بھی. اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں. جو وہ دعویٰ کرے تھے، اللہ تعالیٰ بولے تم ایمان نہیں لائے. ہاں، اگر تم اللہ اس کے رسول پہ ایسا ایمان لاؤ کہ تمہارے دل میں شک ذرہ برابر بھی نہ ہو اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، تو پھر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں اپنے دعوے میں سچے، یہی لوگ ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ ایمان مفصل سے بھی، حجرات، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 سے بھی 15 سے بھی کیا ثابت ہو گیا؟ کہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. ایمان دل میں یقین آنے کا نام ایمان ہے. تو کیا ہمارے دل میں یقین ہے؟ کیا ہم بس ایسی دعویٰ کریں؟ ہم بس یہ اعمال کر کے ہم دین سمجھ رہے ہیں، ہم اعمال کے پیچھے کر کے ہم اپنے آپ کو بھی دیندار سمجھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دیندار سمجھ رہے ہیں. بلکہ دین یہ ہے کہ ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ دین نہیں ہے. اور ایمان ہی اصل ہے، کیونکہ جیسا پچھلے بیان میں ہم نے سنا، پچھلے ہفتے بیان میں، کہ اگر ہم اس عالم شہادت سے عالم برزخ میں اگر منتقل ہو رہے ہیں، ہم کیا لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ؟ ایمان اور عمل صالح. اگر عمل صالح میں کمی پیشی ہو گئی تو ذریعہ ہے اس کا ثواب جاریہ کے ذریعے، نیک اولاد کے ذریعے سے اور علم نافع کے ذریعے سے یا دوسرے ثواب جاریہ کے ذریعے سے ہم کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم ایمان کم لے کے گئے تو کوئی ہم کو ہمارا ایمان نہیں پہنچا سکتا. اپنا ایمان ہم کو منتقل نہیں کر سکتے. اپنا ایمان منتقل نہیں ہوتا، ایمان ٹرانسفر نہیں کر سکتے، ایمان کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے. عمل صالح کر سکتے ہیں ثواب جاریہ کے ذریعے، اس کے اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن ایمان میں اضافہ نہیں کر سکتے. تو ہم کو امپورٹنس کیا ہے؟ ہمارا ایمان کی حفاظت کرنا ہے اپنے جاتے وقت. عمل میں تھوڑی بہت کمی پیشی ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے کرم سے اس کو پوری کر دے گا. اگر ہمارے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ شفاعت فرما دیں گے. لیکن اگر ہمارے پاس ایمان ہی نہ ہو تو پھر پوری دنیا بھی مل کے ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں کر سکتی. اور ہمارے خبر میں پہلے سوال جو 3 سوالات ہیں وہ ایمان پہ ہی ہے. عمل صالح پہ کچھ بھی نہیں. عمل صالح میں تو حشر میں ہوگا. ہماری قیامت تو جب ہی ہو گئی جب ہم مر گئے. عالم برزخ میں جب ہم منتقل ہو گئے اسی دن سے ہماری قیامت شروع ہو گئی. تو ہمیں پتہ چلا ہماری قیامت میں ہمارا پہلا سوال کس پہ تھا؟ ایمان پہ تھا، عمل پہ نہیں تھا. تو ہماری توجہ کہاں پر ہونی چاہیے؟ ایمان پہ ہونی چاہیے. لیکن ہماری پوری توجہ آج ہر جماعت، ہر گھر، ہر فرد کی توجہ اعمال پہ ہے. شیطان دھوکے میں رکھ دیا آپ نے. اس کے جیسے اعمال ضائع ہو گئے تھے نا، وہ سب کے اعمال ضائع کرنے پہ لگا ایمان چھین کے. اس کو پتا ہے اگر ان سے ایمان لے لیا جائے تو پھر عمل کوئی فائدے کا ہی نہیں ہے. جیسا اس کو اپنے اعمال پہ بھروسہ تھا ویسے ہی ہم کو بھی ہمارے اعمال پہ بھروسہ ہے. ہم ایمان کو چھوڑ دیے اور اعمال پہ تکیہ کیے ہوئے. تو سب سے پہلے ہم کو کس چیز کی فکر کرنا ہے؟ ایمان کی. الحمدللہ یہاں ہم واپس، یہاں آنے سے پہلے ہمارا بھی اعمال یہ حال تھا. ہم زیادہ توجہ ہماری اعمال پہ تھی. ہم نماز پڑھ کے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے تھے. دوسرے کام تو بہت دور کی بات. نماز کی پابندی ہم اولاد کو بھی یہی سمجھتے. اگر ہماری اولاد نماز کی پابند ہے تو دیندار ہے ہمارا بچہ بولتے. اگر آپ کا بچہ دیندار ہے، نمازی ہے، تو پھر کیوں اس کی نماز ہے اس کو فحشا سے نہیں روک رہی؟ کیوں برے کاموں سے نہیں روک رہی؟ کیونکہ ہم نے ایمان کی توجہ، میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں، ہم نے ایمان کی طرف توجہ نہیں دلائی اپنے بچوں کو. ہم بس اعمال میں چھوڑ دیے، عمل میں لگا دیے بچوں. تو یہ ہے. تو ایمان کی اہمیت، عمل کی اہمیت تبھی ہے جب ہمارے پاس ایمان ہو. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اب یہ ہے کہ اب ہم کیسے اپنے آپ کی جانچ کریں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں. جیسا پچھلے ہفتے میں بتایا گیا کہ ہم اپنا خود کا ٹیسٹ کرتے رہیں، دن رات چلتے پھرتے اپنا ٹیسٹ کریں. کیونکہ ہر کوئی ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن واقع میں ہم اپنے دعوے میں پکے ہیں؟
کہ ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں، وہ جاننے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آفس کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو سوچیں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو کیا میری توجہ کیا ہے. اگر کیا یہ چیز، یہ کاروبار یا یہ نوکری کیا میری رازق ہے یا اللہ میرا رازق ہے؟ کیا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نوکری یا کاروبار میری رازق ہے یا اللہ تعالیٰ رازق ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہماری توجہ یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے مجھے رزق مل رہا ہے، یہ کاروبار کے ذریعے سے مل رہا ہے، تو ہم بے ایمان ہیں. اگر ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور ہم کام اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایماندار تاجر ہے اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اس لیے ہم کاروبار کر رہے ہیں. بلکہ رزق تو یہ ذریعہ ہے نہیں، رزق تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ اسباب کو پسند فرماتا ہے، اس کی ذات ایسی ہے کہ بنا اسباب کے بھی دے سکتا ہے. تو میں یہاں پر اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں یہ رزق مجھ کو یہاں سے مل رہا ہے، میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کاروبار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایماندار تاجر کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. میں محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے اولاد کو حلال رزق دوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان محنت کرے، مشقت کرے، حلال روزی کمائے اور اپنے 3 بیٹیوں کی شادی کر دے، اچھا رشتہ کر دے، اچھی تربیت کر دے، تو وہ جنت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی اٹھا کے بتایا کہ اس طرح میرا جنت میں ساتھ ہوگا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنت میں رہیں، اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں، ہم رزق کے لیے نہیں کر رہے. اگر ہماری توجہ یہ رہی تو ہم ایمان والے، ورنہ ہم بے ایمان ہیں. ہم ہاسپٹل میں پڑے ہوئے، ہم آخری وقت ہے، اگر ہم نے ڈاکٹر کو دیکھ کر یہ سوچا کہ اس کے ذریعے مجھے شفا مل جائے گی، یہ آ گیا ہے کچھ علاج کر دے گا، تو ہم نے اللہ کی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرایا. شافی اللہ ہے، ہم نے شافی کس کو؟ ڈاکٹر، ایک مخلوق کو شافی بنایا. اگر خدا نہ خواستہ اس حالت میں ہماری موت ہو جائے تو مشرک گئے، ہم نے شریک اللہ کی ذات میں، اپنی اللہ کی صفت میں کسی کو شریک بنا دیا. اور ہماری توجہ یہ رہی کہ یہ آیا ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کے ذریعے شفا دے دے تو شاید میں صحت یاب ہو جاؤں. شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ ذریعہ ہے. اگر ہماری توجہ یہ رہی اور اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو مومن گیا، مومن. شاید ہمارے اعمال یہی لوگ سمجھیں کہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی مسجد نہیں جاتا تھا، لیکن مرتے وقت اس کی ذہن میں کیا تھا کہ اللہ شافی ہے، اس نے اللہ کی صفت میں کسی کو شریک نہیں کیا، تو ایمان والا گیا. اس کے جنازے میں شاید لوگ کچھ بھی بولے کہ یہ بے نمازی تھا، کبھی ہم نے اس کو دیکھا ہی یہ نماز پڑھتے ہوئے، دنیا والے کچھ اور بول رہے ہیں، لیکن آئے فرشتے اس کو لے کے جانے کے لیے. تو پتہ کیا چلا؟ گیا ایمان والا. دنیا والوں کو ایمان کی اس کی حقیقت معلوم ہی نہیں تھی. تو ایمان ظاہر طور پہ نہیں ہے، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. ہم دل میں کیا سوچتے ہیں، ہم نے رازق کس کو جانا ہے دل میں، ہم نے حاجت روا کس کو جانا ہے، ہم نے شافی دل میں کس کو جانا ہے. یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. اگر ہم دل کو دنیا کے ہر معاملے میں اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں کون ہے، کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے جس میں 2 چیزیں نہیں رہ سکتی، یا تو اللہ کی معرفت رہ سکتی ہے، اللہ کی پہچان رہ سکتی ہے، یا دنیا کی محبت رہ سکتی ہے. تو ہم کو ہر وقت اپنے دل کا معائنہ کرتے رہنا ہے. اگر دل کی کیفیت ہے، بہتر ہے، تو الحمدللہ، مبارک ہو. لیکن اگر ہمارے دل کی کیفیت نہیں ہے ایسی، تو پھر ہم کو ضرورت ہے توجہ دینے پہ ضرورت ہے. اور وہ حاصل کیسا کریں گے؟ ان مجالس کے ذریعے سے. جیسے پچھلے ہفتے میں بتایا گیا تھا، امام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بازار میں رو رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی حنظلہ کیا ہوا، تم کیوں رو رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حنظلہ تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو، ہم تمہیں جانتے ہیں، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہو، تم ایمان والے ہو، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری جو کیفیت، میرا جو ایمان ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، وہ آپ کی صحبت سے دور ہونے کے بعد وہ ایمان باقی نہیں رہتا، میرے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا صحابہ اکرام کی یہ کیفیت تھی کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہوتے تو اپنے ایمان میں کمی محسوس کرتے. تو ہم کون سے دور میں ہیں؟ فتنہ انگیز دور ہے. وہ دور کم سے کم وہ دور تھا جو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام خود دوسرے صحابہ کی صحبت میں رہا کرتے تھے. اس ماحول میں ان کی یہ حال تھی کہ وہ ایمان میں کمی محسوس کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہو گئے. تو ہم آج ان دینی مجالس سے دور ہو کے کتنا محسوس کرنا چاہیے اپنے ایمان میں کمی؟ کیونکہ سب سے بہتر دور وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس کے بعد صحابہ کا دور تھا. تو ہر گزرتا ہوا دن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہو رہا ہے اور قیامت سے قریب ہو رہا ہے، تو ہر آنے والا دن فتنہ انگیز ہوگا، تو ہر آنے والا دن ہمارے لیے چیلنج بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، تو اس سے ہم کو محنت اور ہر گزرتے دن محنت ہم کو زیادہ کرنی ہے، کیونکہ ہم غلط بہت فتنہ انگیز دور میں آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ایمان کے، ہم کیوں بولتے ہیں یہاں پر جمع ہوئے، اس لیے کہ ہم ایمان کی تجدید کریں۔ ایمان کی تجدید کیا؟ رینیول کریں، رینیو کریں اپنے ایمان کو۔ ہمارا 8 دن میں ایمان جو ایکسپائر ہو رہا ہے، ہم اس کو یہاں بیٹھ کے رینیو کر رہے ہیں۔ ضروری ہے 8 دن کیا روز کریں تب بھی کم ہے ہمارا، کیونکہ ہم اتنے غلیظ دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم اجتماعی طور پہ تو 8 دن میں ایک بار ہمارا رینیو کر رہے ہیں ایمان، لیکن ڈیلی بیسس پہ انڈیویجول طور پہ ہم کو دیکھتے رہنا ہے، اپنے دل کی کیفیت کا معائنہ کرتے رہنا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے نہیں ہے۔ اگر معائنہ کرتے رہیں گے، ایمان رہے گا، تو ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے، اور ہم جب ایمان آ جائے گا تو خود بخود اعمال بھی سنور جائیں گے، کیونکہ ایمان باطنی چیز ہے اور اعمال ظاہری چیز ہے۔ اگر ایک پیڑ پھلدار ہے، اس کے شاخیں تندرست ہیں، اس کے پتے ہرے بھرے ہیں، تو پتہ کیا چلتا ہے؟ اس کی جڑ مضبوط ہے۔ ہم نے جڑ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اندازہ لگاتے پیڑ کو دیکھ کے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی جڑ صحت مند ہے۔ تو اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو بے شک اس کی بات یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ تو اگر ایمان تازہ رہے گا، ایمان صحت مند رہے گا، تو عمل خود بخود انشاءاللہ آ جائے گا۔ کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم کو ہمارے بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں عمل کے لیے۔ اگر ہم ایمان ڈال دیں گے ان کے قلوب میں، اللہ اس کے رسول کی محبت ڈال دیں گے، تو خود بخود عمل کریں گے، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ یہ مجالس، دینی مجالس سے ہم کو وابستہ رہنا ہے، کہ صحابہ اکرام اپنے ایمان کی تجدید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے کرتے تھے۔ ہمیں یہاں پر ایمان والوں کے ساتھ رہ کے اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے۔ اور دوسری چیز، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، جیسا مولانا نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، ہمارے اندر کی جو گندگی ہے اس کو پاک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پاک کیا کرتے تھے، اور اولیاء اکرام اپنے آپ کو کیسا پڑھتے تھے؟ سالوں اپنے نفس کو پاک کرنے، اپنے انا کو مارنے میں گزار دیتے تھے، اس کے بعد علم دین حاصل کرتے تھے۔ جب تک یہ خود ہی رہے گی، جب تک یہ اپنے میں پناہ دل میں رہے گا، ہم ایمان حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ پہلے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس دل پاک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں ایمان ڈال دیں گے۔ تو ہمارے نفس کو اپنے کو پاک کرنا ہے، اپنے قلب کو پاک کرنا ہے اپنے انا سے۔ اولیاء کرام یہی کرتے تھے، اپنی زندگی کے 20-30 سال بعض نے صرف نفس کو، پہلے علم تو بعد میں لیے، پہلے اپنے نفس کو پاک کرنے میں لگا دیا۔ کئی اولیاء کرام کا تذکرہ ہے جو اپنے صرف نفس کو، پھر اپنے نفس کو جانچے، اگر کہیں پر بھی ان کو نظر آیا کہ ابھی بھی میں پناہ میرے دل میں، تو پھر لگ گئے اپنے نفس کو علم دین حاصل نہیں کرے۔ اور ہم ایسے ماحول میں بیٹھ کے علم دین حاصل کریں تو کیسے پاک ہوں؟ پہلے اپنے نفس، پہلے مجالس سے وابستہ ہونا ہے اور اپنے پہلے نفس کو پاک کرنا ہے، تبھی ایمان آئے گا۔ یہ ایسی چیز ہے، یہ بولنا آسان ہے بولنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے سننا آسان ہے، لیکن پریکٹیکل اپنے لائف میں لانا بہت بڑا چیلنج ہے، اور آج کل کے دور میں تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، دنیا لگی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یا نہیں ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے اور اس وقت بھی اللہ کی ذات پہ بھروسہ، وہی ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، جب غار میں آپ نے پناہ لی، جب کفار آ گئے، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا، نظر ان کی اپنے قدموں کی طرف پڑ گئی، تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے، آیت کا حصہ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب انہوں نے کہا، کہ کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صاحبی، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو کیا فرمایا؟ صاحبی، مطلب اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، اپنے یار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ کیا مقام دیا اللہ تعالیٰ؟ صاحبی، اپنے یار غار سے کہا، لا تحزن، مت گھبراؤ اے ابو بکر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ کیسے الفاظ؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے۔ ہم تو آپ کے غلاموں کی دھول تک بھی پہنچ جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں، وہ تو آپ کا ایمان ہے۔ لیکن ہم بھی آج بڑے بڑے دعوے کرتے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سب بولتے ہیں، لیکن ہمارے حلق کے اندر، حلق کے نیچے نہیں اترتا، دل میں آتی نہیں بات، بس ہم زبان سے بول رہے ہیں، اس لیے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لی اس لیے مسلمان ہیں، لیکن وہ کلمہ دل میں اترنا تو مومن ہوتے تھے۔ یہ کیسے الفاظ تھے؟ یہ خالی ایسی ہوا میں بولنے والے، لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے، کہ دنیا سے بے خوف ہو گئے اور دل کتنا مطمئن ہے، تو امن میں ہے۔
ظاہری طور پہ کیسا دکھ رہا؟ دشمن گھیرے ہوئے ہیں غار کے، لیکن امن میں ہے، کیونکہ آپ ایمان والے، آپ تو ایمان. ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا، جب جادوگر اپنے اپنے جادو دکھائے تو سانپ بن گئے، لوگ گھبرا گئے، لوگوں پہ دہشت تاری ہو گئی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اپنا عصا ڈال دو. تو پتہ کیا چلا؟ ہاتھ میں ایک عصا ہے، وہی ذریعہ ہے سانپ سے بچنے کا، لیکن اللہ کیا بول رہا؟ وہ بھی ڈال دو. تو اگر ہم جیسا کوئی ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا، تو ہم پہلے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ ہم پہلے کوشش کرتے اپنی ذات، اپنے نفس سے، کہ اس کو ماننے کی کوشش کرتے. ہم سے نہ ہوتا تو ہم آس پاس کے لوگوں سے مدد لیتے، جب بھی نہ ہوتا تو پھر ہاتھ اٹھاتے اللہ تعالیٰ. تو پتہ کیا چلا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو تھرڈ کیٹیگری میں رکھا، نعوذ باللہ. کیونکہ ہم نے پہلے اپنے نفس کو معبود بنایا، پھر دنیا کو معبود بنایا، جب نہیں ہو سکا تو پھر اللہ تعالیٰ کو معبود جانا. اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا ایمان تھا؟ اللہ نے جو حکم دیا وہ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے جب وہ چشمے، جب بنی اسرائیل نے پانی کا مطالبہ کیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ یہ عصا کو پتھر پہ مارو. اگر ہم ہوتے تو کیا بولتے تھے؟ پتھر پہ مارو تو پانی کیسے نکلتا؟ مطلب ہمارا ایمان کیا ہوتا، ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ ذرا سوچیے کہ ہم سوچتے کہ پتھر پہ مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، زمین سے ماریں گے دیکھیں گے وہاں سے پائے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی، یہ ایمان تھا آپ کا. وہ عصا آج بھی ہوگا کہیں ایجپٹ کی میوزیم میں ہوگا، لا کے دیکھیے، مار کے دیکھیے نکلتا ہے کیا. پتہ کیا چلا؟ اس عصا میں کچھ نہیں تھا، طاقت کس میں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کی طاقت تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان آپ کو عطا فرمایا تھا. تو اللہ تعالیٰ راستہ کیسا نکالتا ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، جب کوئی راستہ ظاہری طور پہ نظر نہ آئے تب بھی اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے. جب فرعون کی فوج پیچھے آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ اے موسیٰ یا عصا سمندر پہ مارو، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. اور بنی اسرائیل کیا بولے؟ اے موسیٰ آپ نے تو ہمیں ہلاک کر دیا. کیا پتہ چلا؟ وہ تو قرآن میں مہذب الفاظ آئے کہ اے موسیٰ آپ نے ہمیں ہلاک کر دیا. اگر تفسیر میں آپ پڑھو تو وہ کیا بول رہے تھے کہ اے موسیٰ آپ کی وجہ سے ہم یہ پریشانی میں آ گئے، اے موسیٰ ہم غلامی میں تھے لیکن کم سے کم جی رہے تھے، اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ فرعون کیا کرے گا، اب ہمیں اور کون سی سزا دے گا، یا جان سے یہیں مار دے گا، اگر لے کے جائے گا تو اور کیسی غلامی کروائے گا. مطلب آپ پہ وہ کر رہے تھے، بلیم کر رہے تھے آپ کو. کیسا ہے؟ اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہاں پر لے کے آئے اور لوگ پورے بلیم کر رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نظر کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر ہمارے ساتھ ایسی سچویشن آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کو وہ کر دیں گے، اللہ کیا کر دیا میرے ساتھ، میں تیرے حکم کو مانا تھا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، سب میرے کو بلیم کر رہے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر کہاں پر تھی؟ اللہ تعالیٰ پہ تھی. نہ آپ فرعون کی فوج کو دیکھ رہے تھے، نہ لوگوں کے تانوں کی طرف آپ کا غور تھا. آپ کا غور کہاں پر تھا؟ آپ کی دل کی کیفیت کہاں تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف تھی. اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرا؟ سمندر کو پھاڑ دیا، راستہ نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ پہ جو یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا راستہ وہاں سے نکالتا ہے جہاں سے کوئی گمان ہی نہ ہو. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو کیا ہے اس سے کہ ہر آیت میں ایمان مفصل، یہ حجرات کی 14 آیت 15 آیت یہ دیکھ لیں، یہ آیت دیکھ لیں کہ ایمان لانا اور استقامت، یقین، یہ کیفیت، دل کی یہ کیفیت کا نام ایمان ہے. تو صرف ہم کیا کریں؟ زبان سے اقرار کر لیں گے، اعمال کر لیں گے، ہم سمجھ رہے ہیں دیندار ہو. تو ہم کو یہ 5 چیزیں نہیں کرنی ہیں. 5 چیزوں کے علاوہ ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ جو کلمہ ہم نے دل سے، زبان سے اقرار کیا، اس کو دل میں اتارنا ہے، تو ہم ایمان والے ہوں گے. اور یہ 5 اعمال کے ساتھ 2 اعمال ہم کو کیا کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اپنے مال سے بھی، اپنے نفس سے بھی. نفس سے کیسا جہاد کریں گے؟ نفس سے جہاد مطلب کیا جہاد کا حکم ہوگا تو جہاد میں چلے نا، یہی جہاد ہے؟ نہیں. نفس سے جہاد مطلب اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا. جان کے ساتھ آپ کی جان میں کیا کیا ہے؟ آپ کی قابلیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قابلیت دی ہے، اس قابلیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان میں آپ کا وقت بھی رکھا ہے، اس وقت کو اپنے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگائیں. صرف نفس کے ساتھ جہاد کرنا مطلب یہ نہیں کہ صرف کفن باندھ کے میدان جہاد میں چلے جانا، یہ نہیں ہے. اس کا وقت جب آئے گا انشاءاللہ وہ بھی کرنا ہے اپنے کو، لیکن اس سے پہلے نفس کے ساتھ جہاد کرنا مطلب اپنا جو صلاحیت ہے، اپنا جو وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ اپنے دین کے لیے لگائیں. جو چیز سنت، کتاب اور سنت کے دائرے میں ہو اس پہ عمل کریں، اور جو چیز سنت کے دائرے میں نہ ہو، کتاب کے دائرے میں نہ ہو، اس کے خلاف جدوجہد کرنا، یہ جہاد.
اگر کوئی قانون ہے، اگر کوئی ماحول ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کے خلاف اپنے کو کوشش کرتے رہنا ہے، یہ جہاد ہے. تو کلمہ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور اس کی تصدیق دل سے کرنا ہے، یہ ایمان ہے. عمل صالح میں یہ 4 چیزیں کرنا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ جہاد کرنا ہے، مال سے بھی کرنا ہے. جب دین کو مال کی ضرورت ہے تو مال بھی لگانا ہے اور اپنا نفس بھی لگانا ہے، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی اولاد، اپنا خاندان، جو ہمارے پاس ہے، ہماری جان میں جو آتے ہیں، ہماری جان سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ سب کو اللہ کے دین میں لگانا، یہ جہاد ہے. اور جب وقت آنے پہ انشاءاللہ جہاد کا وقت آئے گا، اگر ہم زندہ رہے انشاءاللہ تو وہ بھی جان بھی لگا دینا ہے، تو ہم ایمان والے کہلائیں گے. ورنہ ہمارے یہ دعوے سب کھوکھلے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہو، سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.